پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا بیان ہو، جو تمام تعریفات کا مستحق، لائق اور سزاوار ہے۔ تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے میں اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ موسم کس طرح سے ہے، ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس موسم میں اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے عزیز و اقارب، آس پڑوس سب کے بارے میں حال چال جو ہے وہ لیتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش ہمارے لیے فائدے مند بنا، نقصان مند ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نہ بنا۔ اگر یہاں کی ضرورت پوری ہو گئی تو میرے مولا ان جگہوں پر اس بارش کو تو بھیج دے، پانی کو بھیج دے جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آمین۔ آج جو میرا عنوان ہے، جو میرا موضوع ہے، وہ ہے بدعت اور بدعتی کا انجام۔ بہت اہم موضوع ہے، اور اس اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے بغیر کسی جو ہے ادھر ادھر آنکھیں جھپکائے، ٹیک لگائے، بہت غور سے باتوں کو سنیں، تبھی بات سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف آوری کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد، جب آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو لوگوں کو حق اور سچ بات بتانا ہے، آپ نبی رسول بنائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، جہنم سے نجات کیسے ملے گی، جنت کو تمہیں کس طرح حاصل کرنا ہے، اور جنت کو حاصل کس طرح کر سکتے ہیں، اس کے واسطے تمہیں کیا کیا کرنا ہے، وہ تمام باتیں بتلائیں۔ پوری زندگی کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کے بارے میں بتا دیا اور ہر شر کے بارے میں بتا دیا، اے سے لے کر زد تک سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو جنت پانا ہے ایسے ایسے کام کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ نبی نے پوری تمام کی تمام چیزیں، ہر اچھا کام، ہر برا کام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصے میں ایک بات کہہ کر کے فائنل کر دیا۔ الصحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے بیان کر دیا گیا، میں نے سب بیان کر دیا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اور حدیث کے اندر میں نے سب کچھ ذکر کر دیا ہے۔ ہر اس چیز کو جو جنت کے قریب تمہیں لے کر جانے والی ہے، جو تمہیں جہنم سے بچانے والی ہے، سب کچھ بتا دیا گیا۔ اب جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے وہی دین ہے، جس طرح کرنے کے لیے کہا ہے وہ دین ہے، اور جس راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے وہ دین ہے، اور جس سے رکنے کے لیے کہا ہے، رک جانا، یہ دین ہے۔ جو نبی نے کہا وہ دین، جو نبی نے کیا وہ دین، جو نبی نے کرنے کے لیے کہا وہ دین، اور نبی نے جن جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ان سے رک جانا دین۔
صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے ہی کرتے رہے. نبی نے جو کہا، جو کیا، جیسا کرنے کے لیے کہا ویسا ہی کرتے رہے. پورا صحابہ کرام کی زندگی اسی پر چلتی رہی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا. تابعین بھی سیم اسی طرح زندگی گزارے جس طرح نبی بتا کر کے گئے. اور پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا. تبا تابعین، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، وقت جس طرح گزرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ دور ہوتے گئے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا تھا کہ دیکھو دین کیا ہے، اس سے لوگ دور ہوتے گئے. اور پھر لوگوں نے دین کے نام پر جو ان کے دل میں آیا، یہ اچھا لگ رہا ہے یہ بھی دین، یہ اچھا لگ رہا ہے یہ بھی دین، اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں محرم کے مہینے میں ماتم کرنا شروع کر دیا، دین کا حصہ بنا لیا، جبکہ نبی نے اس کو دین کا حصہ نہیں کہا ہے. نبی کے زندگی میں یہ چیز تھی نہیں، صحابہ کی زندگی میں یہ چیز تھی نہیں، تابعین کی زندگی میں بھی یہ چیز تھی نہیں. لیکن بعد کے لوگوں نے محرم کا مہینہ ماتم اس میں کرنا ہے کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے، لوگوں نے بنا لیا. اور پھر اس کے بعد اور مہینہ آیا، یہ شب معراج کا مہینہ ہے. اور مہینہ آیا یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. اور مہینہ آیا یہ جشن عید میلاد النبی کا مہینہ ہے نا، یہ شب برات کا مہینہ ہے، یہ حلوہ کھانے کا مہینہ ہے، یہ پوریاں کھانے کا مہینہ ہے. لوگ دھیرے دھیرے بنا کر کے اسلام کے اندر ایڈ کرتے گئے، یہاں تک کہ ہر چیز میں لوگوں نے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں داخل کر لی. جنازے کے مسائل آپ دیکھ لیجئے، یہ 10واں ہے، یہ 20واں ہے، یہ 40واں ہے، وہ قرآن خوانی ہے نا، اور یہ فاتحہ پڑھنا ہے، یہ فلاں ہے، سب دین کے نام پر لوگوں نے بنا لیا. یہاں تک کہ اب سماج کے اندر اس وقت جب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام کے نام پر دو اسلام نظر آتے ہیں. ایک اسلام وہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، یہ اسلام. اور ایک اسلام وہ ہم کو نظر آتا ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے. اور دونوں میں بڑا فرق ہے. جو قرآن حدیث میں اسلام ہے وہ الگ ہم کو نظر آتا ہے، اور جو لوگوں کی زندگیوں میں آج اسلام نظر آ رہا ہے وہ الگ اسلام نظر آ رہا ہے. ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ وہ اسلام جو قرآن حدیث کے اندر ہے، جس پر صحابہ عمل کیے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، نبی نے اسی کو بتایا. باقی جو دین کے نام پر نئی نئی چیزیں داخل کی گئیں اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو اسلام نہیں کہتے، وہ بدعت ہے. ذرا سا کھول کر کے اور میں واضح کروں بدعت کے بارے میں. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آج لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں. بدعت کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. نہیں بھائی، آپ بھی تو بدعت ہو. آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز نہیں تھی مطلب وہ بدعت. تو آپ بھی مولوی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھے تو آپ بھی بدعت. آپ جو کپڑے پہنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کپڑے نہیں چلتے تھے، بدعت. ایسی مسجد نہیں ہوتی تھی، پنکھے نہیں ہوتے تھے، مائک نہیں ہوتی تھی، سب بدعت. آپ بریانی کھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بریانی نہیں تھی، بدعت ہے. نہیں مولوی صاحب لوگ بدعت بولے تو ایسے ہی سمجھاتے، بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز نہیں تھی وہ بدعت. تو بہت ساری چیزیں نہیں تھی، سب بدعت. اس کے بعد پبلک بھی سمجھتی ہے کہ ہاں واقعی بڑا اچھا سمجھا رہے ہیں کہ رسول کی زندگی میں جو چیز نہیں تھی وہ بدعت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز بدعت ہو جائے گی، مطلب کچھ تو غلط بتا رہے ہیں لوگ. قرآن حدیث بول کر کے اس کے بعد پبلک کو اشارہ بھی کرتے ہیں، ایسا کرو، سبحان اللہ. پوری پبلک مزہ جاتا ہے کہ ہاں ابھی بہت اچھا سمجھا رہے ہیں، واہ. آج میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اصل بدعت کس کو کہتے ہیں. بدعت کہتے ہیں کہ دین کے اندر، سمجھیے اس چیز کو، دین کے اندر کچھ ایسا کیا جائے جو دین میں نہ ہو. دین اسلام کے نام پر ثواب کی نیت سے کچھ کیا جائے اور وہ دین کے اندر نہ ہو، اس کا کوئی پروف نہ ہو، اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ نبی نے کہا ہو، نہ نبی نے کیا ہو، نہ صحابہ کی زندگیوں میں ہو، وہ بدعت ہے. وہ بدعت ہے.
یہ مائک کا استعمال بدعت نہیں، یہ ضرورت کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ اگر نہ بھی ہو تب بھی خطبہ ہوگا، یہ نہیں ہوتا تھا تب بھی خطبہ ہوتا تھا. ہاں، مسجدوں کے اندر پنکھے نہیں بھی ہو تب بھی نماز ہوگی. یہ ضرورت کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ جب پنکھا چلے گا تبھی نماز ہوگی، نہیں تو نماز پنکھے کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ لوگ گمراہ کرتے ہیں اور عوام لا علمی میں گمراہ ہو رہی ہے. اسی لیے سمجھیے اس چیز کو، جس نے دین کے نام پر کچھ کیا اور جبکہ اس کا پروف دین میں نہ ہو وہ بدعت ہے. جیسے محرم کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے سب بدعت ہے. محرم کا ماتم بدعت ہے، محرم کا جلوس بدعت ہے. سفر کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر منحوس ہے بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی ولادت کا جشن منانا جس طرح آج لوگ مناتے ہیں ربیع الاول میں، بدعت ہے. کیونکہ یہ دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، اسے دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے. اور جب اسے دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو اس کا ثبوت نبی کی زندگی میں ہونا چاہیے، اس کا ثبوت احادیث میں ہونا چاہیے، اس کا ثبوت قرآن میں ہونا چاہیے. اور قرآن میں کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ صحابہ نے کیا ہو. آج لوگ آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو ایسی آیتیں موجود ہے. تو وہ آیتیں کیا صحابہ نہیں سمجھے تھے؟ صحابہ سے زیادہ عربی جاننے والے آج کے مفتی لوگ ہیں، جو قرآن کے اولین مخاطبین تھے، جن کو اللہ نے سب سے پہلے مخاطب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، جن کو نبی نے سمجھایا اپنی زبان سے قرآن کے ایک ایک مطلب کو، کہ قرآن کے اس مطلب کو وہ نہیں سمجھتے تھے. تو پھر انہوں نے جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں تو ہزاروں آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں نبی کی ولادت کے جشن کے تعلق سے. تو میرے عزیزوں ذرا یہ تو بتاؤ پھر صحابہ نے کیوں نہیں جشن عید میلاد النبی منایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی منائے کیوں؟ مدینہ کی گلیاں کیوں نہیں سجائی گئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2.25 سال خلیفہ رہے، کسی ایک سال بھی کیوں نہیں منایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میں کیوں نہیں منائے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، کیوں نہیں منائے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال خلیفہ رہے، کیوں نہیں منائے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کیا اس وقت نہیں تھا؟ کیا یہ آیتیں نہیں تھیں؟ یہ آیتیں، لیکن ان آیتوں کا مطلب جو آج سمجھایا جا رہا عوام کو وہ مطلب ہی نہیں نکلتا. جشن عید میلاد النبی کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. میں بارہا کہتا ہوں جب اس پر گفتگو کرتا ہوں، ذرا تصور کرو قیامت کے دن وہ لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلائے کہ آؤ بھائی، نمازیں چھوڑ کر کے، جمعہ کی نماز کبھی کبھی تو پڑھتے رہے ہوں گے، 5 وقت کی نماز تو ہوتی نہیں تھی، مگر جھنڈیاں لے کر چلانا ہے نا، روڈوں پر بائیکاں دوڑانا، جشن عید میلاد النبی کے نام پر چلانا بہت کرتے تھے. ادھر ادھر لائن سے ٹھہرو، چلو ٹھہر گئے ایک طرف. ادھر سے اللہ رب العالمین اور لوگوں کو بلائے، کس کو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سب کو بلائے، کھڑا کر دیے. اور اس کے بعد پوچھے کیوں منا رہے تھے؟ ہمارے نبی تو نہیں منائے تھے. نبی منانے کے لیے بولے تھے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ نبی اس طرح بولے منانے کے واسطے. جیسے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے، عید الفطر کی نماز، رمضان کی عید کیسے منانا، حدیث میں اس کا چیپٹر ہے. قربانی کی عید کیسے منانا، اس کے پورے مسائل ہیں. اس عید کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر. پھر تم کہاں سے منائے، کیسے منائے؟ نہیں، ہم عاشق رسول تھے، ہمارے دل میں نبی کی محبت تھی، ہم مناتے، ہم منائے نبی کی شان میں، ہم بہت اچھا کیے. تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ٹھہرو، ابو بکر عمر آپ لوگوں کیوں نہیں منائے؟ آپ لوگ کیوں نہیں منایا؟ اب یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ تیرے نبی نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کیا. تیرے نبی اگر کہتے تو ہم مدینہ کی گلیوں کو اتنی زبردست سجا دیتے کہ دنیا یاد رکھتی کہ ہم نبی سے کتنی محبت کرتے. تیرے نبی کے ایک اشارے پر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے.
تو بھلا اگر تیرے نبی یہ کرنے کے لیے کہتے تو کیا ہم نہیں کرتے؟ اب مجھے ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ سزا کس کو دیں گے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ دیں گے کہ ارے تم مائے کیوں نہیں، اپنی طرف سے منانا چاہیے تھا، محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، یہ لوگ کیے نا، پاس کون ہوں گے؟ عقل کے ناخن لو، سوچو یہ سب بدعتیں جو بتا رہا ہوں میں، دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب بدعت ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے جملے کہلوا دیے، بات کہلوا دی تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، اللہ کو پتا تھا لوگ ایسے آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی باتیں کریں گے کہ نہیں ہم نبی کی شان میں سب کچھ کرتے، نبی کی محبت میں سب کچھ کرتے، قرآن میں نہیں ہے تو کیا ہوا، حدیث میں نہیں ہے تو کیا ہوا، صحابہ نہیں کیے تو کیا ہوا، ہم نبی کی محبت میں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی زبانی بات کہلوا دی، اور نبی کی بات جو ہوتی ہے نا وہ عرش والے کی طرف سے ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کوئی بات اپنی طرف سے کہتے نہیں، نبی کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ عرش والے کی طرف سے ہوتی ہے نا، عرش والے کی طرف سے۔ اور نبی نے کیا کہا؟ دو حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر، فی امرینا ای فی دیننا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کچھ ایسا کیا جو اس دین میں نہ ہو، بڑے جوش میں آ کر کیا کہ نہیں ہم تو کرتے، کچھ بھی کیا جو اس دین میں موجود نہیں، اس کا پروف، اس کی دلیل اس دین کے اندر نہیں، مگر کیا دین کے نام پر، فہو رد، تو وہ عمل قابل قبول نہیں، وہ عمل ریجیکٹ ہے، وہ عمل مردود ہے، اللہ کے دربار میں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر نبی کی مہر نہ ہو، کوئی کام ایسا کیا جس کے بارے میں نبی نے کرنے کے لیے نہیں کہا، نبی نے خود کر کے نہیں بتایا، کوئی بات نبی کی اس تعلق سے موجود نہیں، دین کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں، پھر بھی کر لیا، فہو رد، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں۔ دین کسی مفتی صاحب کا بنایا ہوا نہیں ہے، دین کسی امام صاحب کا بنایا ہوا نہیں ہے، دین کسی علامہ کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ کوئی بھی بولے دین کے نام پر یہ کر لو بس کرنا شروع ہو جاؤ۔ دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا ہے، دین کے اندر اگر بات چلے گی تو عرش والے کی چلے گی، دین کے اندر اگر بات چلے گی تو مدینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، باقی کسی کی نہیں چلے گی۔ ایک امام، ایک عالم، ایک علامہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی دین کی باتوں کو جیسے قرآن و حدیث میں ہے ویسے پہنچانا، یہ دین ہے۔ دین کے نام پر نئی نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ اصلی دین نہیں پیش کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ جعلی اسلام پیش کیا جا رہا ہے، یہ جعلی دین پیش کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا جائے، چاہے پیش کرنے والے بڑے بڑے داڑھی والے ہوں، خوبصورت روشن چہرے والوں ہو، بہترین جب و دستار والے ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہ ہے جو قرآن حدیث کے اندر ہے۔ آپ کے سامنے اگر آج کی نوٹ کوئی لائے، 500 کی نوٹ ہے، ایک دم ہو بہو پرنٹنگ کر کے، لیکن اس پر گورنر کا سگنیچر نہ ہو، ہے نا، اور ایک دو چیزیں گاندھی جی کی تصویر جو اندر رہتی دکھائی دیتی وہ نہ ہو، اور بڑا بہترین ہے، اور وہ کہے کہ جو گورنمنٹ پیپر استعمال کرتی اس سے اچھا پیپر میں نے استعمال کیا ہے، اور یہ میں بہت محبت سے آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ لیں گے اس کو؟ بولو گے بڑا اچھا ہے، بولو گے یار نہیں جعلی ہے بھائی، نہیں چلے گا یہ۔ کیوں جعلی ہے؟ میں اپنے گھر میں چھاپا ہوں، اتنے اچھے سے میں نے پرنٹ کیا ہے، ایک سائن نہیں ہے ان کا تو کیا ہوا؟ تو آپ بولے گے نہیں نہیں، اس سائن کے بغیر یہ ڈپلیکیٹ ہے، اوریجنل نہیں مانا جائے گا، اور آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا، آپ جرم کر رہے ہیں، قانونی طور پر غلط کر رہے ہیں آپ۔ ایسے ہی دین کے اندر کوئی کام آپ کریں
اور اس کام کے اوپر جب تک نبی کی مہر نہ ہو، نبی کی سگنیچر نہ ہو، تب تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنے بہترین انداز سے محبت سے آپ کو پیش کیا جائے، رو رو کر کے اچھے سے محبت سے پیش کیا جائے، مگر نبی کی مہر اس دین پر، اس بات پر نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ایسا عمل ریجیکٹ ہے، مردود ہے، برباد ہے. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں کہتے تھے، ایسے ہی کاموں کے بارے میں ہمیشہ آگاہ کرتے تھے. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اپنے ہر خطبہ میں کہتے تھے یہی بات جو میں آج سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ہر بار ہر خطبے میں یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے تھے. اور وہ جملہ کیا تھا؟ میں بھی بار بار کہتا ہوں. سمجھیے اس چیز کو، دین کے اندر کوئی نیا کام مت کیجئے، وہی کیجئے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، جس پر نبی کی مہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، کتاب اللہ کی بات ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برے کام دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر ہر نیا کام کرنا دین کے نام پر بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. یہ بدعتی کا انجام ہے. ہر دین کے اندر نیا کام جو ہم کریں گے نا، وہ بدعت ہے، گمراہی ہے. چاہے کتنے ہی اچھے انداز سے آپ کرو، نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام ہو وہ بدعت ہے. جان لو وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناؤں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کے اندر 5063 اور صحیح مسلم کے اندر 1401 کی حدیث ہے. حدیث نمبر میں نے بتا دیا، بڑی مشہور حدیث ہے. چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے. کیا پلان سے آئے؟ وہ لوگ گھر والوں کے پاس آئے، مطلب پردے کے پیچھے سے بات کرنے کے لیے. ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ نبی جیسا کرتے ہیں ویسا ہم بھی کریں. نبی دن میں کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے، مصلی پہ آ کر جو نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، یا ہمارے ساتھ جنگوں میں جاتے ہیں، سفر میں جو کرتے ہیں، وہ ہم سب دیکھتے ہیں، وہ تو ہم کر لیں گے. مگر رات میں نبی کیا کرتے ہیں اس کا پتہ نبی کے گھر والوں سے چلے گا. تو اسی لیے وہ لوگ آ کر کے نبی کے گھر والیوں سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عمل کرتے ہیں. گھر والوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ نبی کے عمل کو کم جاتے، اچھا سو جاتے ہیں، وہ تو رات بھر نہیں جاگتے، رات بھر عبادت نہیں کرتے، سو جاتے، پھر اٹھ کر رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے. آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کو زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت، محنت تو ہمیں کرنا پڑے گا. وہ لوگ کیا پلان بنائے؟ محنت تو ہمیں کرنا پڑے گا. بھائی آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے، آپ کے واسطے جنت تو پکی ہے، محنت تو ہمیں کرنی ہے. چنانچہ ان میں سے ایک صاحب بولے کہ اب میں روزانہ روزے میں روزہ لگاتار رکھوں گا، بس نفلی روزہ ترک ہی نہیں کروں گا. ایک صاحب بولے کہ اب بس مسجد پکڑ کر بیٹھ جاؤں گا، نماز فرض نماز نفل نماز، فرض نماز نفل نماز. ایک صاحب بولے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کر لوں گا تو ضرورت زندگی کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، اللہ کی عبادت سے خلل واقع ہوگا، اب ختم، بس صرف پوری زندگی اللہ کے واسطے. تینوں لوگ یہ بول کر کے وہاں سے ہٹے. بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کچھ لوگ آئے تھے، ایسا معلوم کیے، ایسا بولے، ایسا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آپ لوگ ایسا ایسا بول کر گئے، ایسا ایسا سوچے، ایسا ایسا بولے، آپ ہاں ایسا ایسا ہم لوگ سوچے، ایسا ایسا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں چھوڑتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے.
تو تم لوگ کیا پلان بنا رہے تھے؟ لگاتار روزے، خالی نماز نماز نماز، شادی نہیں کریں گے، میں نے شادی کر رکھی ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے ہٹ کر، میرے طریقے سے ہٹ کر، میرے راستے سے ہٹ کر کوئی کام کیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تم بڑا اونچا بننا چاہ رہے تھے، وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے، وہ اونچا بننا تو دور کی بات، سرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ میں سے ہی نہیں ہے، اتنا ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ مجھ میں سے ہی نہیں، مجھ میں سے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اسلام کے دائرے سے ہی باہر ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کرو، وہ تینوں صاحب جو پلان بنائے تھے، کون سا غلط بنائے تھے؟ روزہ ہی رکھنا چاہ رہے تھے نا، نمازیں ہی پڑھنا چاہ رہے تھے نا، اور شادی نہیں کریں گے، پلان کیا تھا؟ شادی نہیں کرنے کا کہ اللہ کے راستے میں زیادہ رہنا، دین میں زیادہ رہنا، تاکہ شادی نہیں کرنا، یہ پلان بنائے تھے۔ دیکھا جائے تو کچھ غلط نہیں تھا، ہم لوگ جیسے سوچتے ہیں نا ایسا سوچے، اچھا سوچے، مگر پرابلم سب سے بڑی یہ تھی کہ نبی کے طریقے کے خلاف یہ کام تھا۔ نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے، نبی کا طریقہ اس سے ہٹ کر ہے، تو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے اتنا ہی اچھا سوچو، وہ طریقہ قابل قبول نہیں۔ نبی نے جو طریقہ بتایا وہی طریقہ دین ہے، نبی نے جو طریقہ بتایا وہی طریقہ اسلام ہے، اور اسی راستے پر چل کر جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے کو آپ حاصل کرو گے، وہ طریقہ، وہ راستہ آپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا ہے، جہنم کی گلی تک پہنچائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہے نا؟ آج لوگ یہی تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہم اگر جشن میلاد النبی کے نام پر کچھ کر لیے تو آپ کہتے ہو غلط کر دیے، بدعت کر دیا، آپ غلط کر دیے۔ شب معراج آیا تب بھی آپ بول دیتے ہو شب معراج کی رات کو جاگنا بدعت ہے۔ نبی معراج پر گئے نا، ہاں گئے، آپ بھی خطبے میں شب معراج کا پورا واقعہ بیان کرتے ہو۔ ہم رات میں لوگوں کو بلا کر کے مسجد کے اندر رات بھر جگا کر کے تقریر کر کے وہی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں معراج پر گئے، ایسا ایسا ہوا، تمام باتیں بتاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے اس رات کو جاگتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ نبی نے ایسا کیا نہیں، مسئلہ یہی ہے کہ آپ نبی سے ہٹ کر کام کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، کب گئے کسی کو نہیں پتا، گئے کون سی رات تھی، کون سی ڈیٹ تھی، کسی کو نہیں پتا۔ سال کے بارے میں اختلاف ہے، کس سال گئے یہ بھی اس میں اختلاف ہے، کس مہینے میں گئے اس میں بھی اختلاف ہے، اور ایک دن فائنل کر کے بیٹھ کر کے سب کو کہ آج شب معراج ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو بھی کیا نہیں پتا تھا نبی معراج پر گئے، پھر وہ لوگ کیوں نہیں کیے، راتوں کے کیوں نہیں جاگے، کیوں نہیں یہ کام کیے؟ یہ تمام چیزیں جو سماج کے اندر کی جاتی ہیں بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہو سکتے۔ دین وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے، دین وہ ہے جو حدیث کے اندر ہے، اور اگر ایسے اعمال ہم کریں گے جو بدعت ہوتے ہیں، دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ قرآن میں رب نے بیان کیا ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ قرآن میں رب نے بیان کیا، قرآن میں رب نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کتنے لوگ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، دنیا کے اندر بڑے کام کیے ہوں گے، کوئی راتوں کو جاگا ہوگا، کوئی نبی کے برتھ ڈے منانے میں بڑے بڑے کیک کاٹے ہوں گے، کوئی نبی کے برتھ ڈے کے نام پر کیا کیا ہوگا، لوگوں میں کھانے تقسیم کیا ہوگا، کوئی کچھ اور عمل کیا ہوگا، لیکن سب وہ عمل کیے ہوں گے جن کو بدعت کہتے ہیں۔ اپنے دماغ سے ایسے لوگوں کے بتانے کی وجہ سے کہ جو قرآن حدیث سے نہیں بتاتے، بس بیٹھ جاتے ٹی وی پر، بیٹھ جاتے کوئی چینل کھول کر کے اور لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو دین کے نام پر یہ کرو، یہ دین ہے، اور وہ سن کر کے کر دیے، اور کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، بہت کیے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے میں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا دین کا کام کر دیا، مگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کیا۔ نبی نے نہیں کہا کیا، نبی نے نہیں کیا مگر پھر بھی کیا، نبی کے صحابہ نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا مگر انہوں نے عمل کر دیا، بدعت کیا۔ ایسے لوگ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن عمل کر کے تھکے ہوئے جائیں گے، تصلی نارا حامیہ، مگر پھر بھی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔
انجام پھر بھی کیا ہوگا؟ دہکتی بھی آگ میں. کیوں؟ طریقے سے ہٹ کر کیا, رولز کے حساب سے نہیں کیا, نبی کے طریقے پر نہیں کیا, دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی. ہاں اب یہ تو میں نے بدعت کے بارے میں بتایا آپ لوگوں کو. دیکھو بدعت کے بارے میں, بدعت کسی کو کہتے ہیں, اب سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. دین کے نام پر کیا جائے, دین کے نام پر ثواب کی نیت سے کوئی کام کیا جائے اور اس کا ثبوت دین میں نہ ہو, اس کا پروف دین کے اندر نہ ہو, وہ بدعت ہے. بریانی کھانا بدعت نہیں, وہ تو پیٹ بھرنے کے لیے. کوئی ایسا ڈریس پہنے ہوئے ہے, کوئی ڈریس خالی ہے, دین ایسا نہیں ہے. کوئی دوسرا ڈریس پہنیں گے تو کیا خطبہ نہیں ہوگا؟ کوئی کہے نہیں صاحب ایسا پہنے ہوئے اور یہ بھی بدعت ہے, نبی کی زندگی میں ایسا کہاں تھا ڈریس, یہ بدعت ہو گیا. ارے بھائی اس لیے اس کو پہنے, بس یہ ڈریس ہے. کوئی دوسرا ڈریس پہنیں گے تب بھی ڈریس ہی ہے, لباس ہے وہ. اگر ویڈیوگرافی ہو رہی ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے, وہ ایک ذریعہ صرف ہے. یہ نہیں بھی ہوتا بھی خطبہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا تب بھی خطبہ ہوتا ہے. ہاں دین کے نام پر کچھ ایسا کیا جائے جس کا ثبوت نہ ہو, جس کی دلیل نہ ہو, اس پر ثواب کی امید رکھی جائے, ہے نا, اس کو بولتے ہیں جس کا ثبوت ہو نہیں قرآن حدیث کے اندر, اور پھر بھی اس کو کیا جائے دین کے نام پر, وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی. اور انجام کیا ہوگا بدعتی کا وہ سن لو. ایک انجام تو آپ نے سن لیا کہ تھک تھک کر کے جائیں گے مگر پھر بھی اجر نہیں ملے گا. دوسرا انجام سن لیجیے, بدعتی کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ ختم ہو گیا, اس لیے انجام بدعتی کا انجام, بدعتی کو جلدی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. شرابی کو مل جاتی ہے, ہاں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, شرابی کو مل جاتی, چور کو مل جاتی, زانی کو مل جاتی, مگر بدعتی کو نہیں ملتی توبہ کی توفیق. کیوں؟ ذرا دماغ لگائیے, جو میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک شرابی آدمی ہے, اس کو پتا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے مگر پھر بھی پی رہا ہے. مگر اس کو پتا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے, ہاں پتا ہے اس کو. چور کو پتا ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے مگر پھر بھی کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے, کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے, کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. کل کے دن اس کو سمجھ میں آ جائے کہ شراب نہیں پیوں, اس کو سمجھ میں آ جائے میں چوری نہیں کروں, وہ توبہ کر لے. مگر بدعتی توبہ کیوں کرے گا؟ بدعتی تو کیا سوچتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. ہاں بدعتی کہتا ہے جو نہیں کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. بدعتی کیا سوچتا ہے, ارے انہوں جشن میلاد النبی کے خلاف ہے بھائی, انہوں بہت غلط ہے, گستاخ رسول میں انہوں ابلیس کے ساتھی ہیں. ہاں وہ شعر پڑھتے نہیں ہیں, سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو جو لوگ ایسا سوچتے ہو کہ ہم منا رہے ہیں ہم سب سے اچھے, انہوں نہیں منا رہے, انہوں غلط, وہ توبہ کریں گے نہیں. اسی لیے میں نے کہا بدعتی کا سب سے بھیانک انجام یہ ہے کہ اس کو جلدی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں, وہ سمجھتا میں دنیا کا سب سے گریٹ کام کر رہا ہوں, سب سے اچھا کام کر رہا ہوں. حالانکہ وہ نبی کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کر رہا ہوتا ہے, اس کو اندازہ نہیں. نبی کی شان میں اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی حدیث میں نے پہلے سنا دیا آپ لوگوں کو شروع میں ہی, کہ نبی نے کہہ دیا ہر وہ کام جو جنت کے قریب تم کو لے کر جانے والی میں نے بتا دیا, اور ہر وہ عمل جو جہنم سے بچانے والا وہ بھی میں نے بتا دیا. اب اس لسٹ میں جشن میلاد النبی نہیں ہے, اور ایک آدمی جشن میلاد النبی منا رہا ہے کہ مطلب مجھے جنت حاصل کرنا ہے تو میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی مناؤں گا میں. تو آپ نبی کی بات کے اوپر وہ ایک بات کر رہا ہے, نبی کے بات سے ہٹ کر ایک عمل کر رہا ہے, اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ بھی دین میں سے, مطلب ایک اچھا کام نبی نہیں بتائے مگر میں وہ کر رہا ہوں. نبی یہ والا نہیں بتائے مگر میں دیکھو اچھا کام ایک اور نبی چھوڑ گیا, نبی کے ذریعے یہ بات مجھے نہیں پہنچی مگر پھر بھی میں کر رہا ہوں کہ یہ بھی اچھا کام ہے. اور نبی کیا بولے, ہر اچھا کام بتا دیے, اس کو نہیں بتائے, مطلب کہ یہ اچھا کام نبی نہیں بتائے میں کر رہا ہوں. یہ نبی کی شان میں عزت ہے, گستاخی, بہت بڑی گستاخی ہے, مگر بدعتی اس چیز کو سمجھتا نہیں. اسی لیے میں نے کہا بدعتی کو جلدی توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوتی, کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں, سمجھتا دنیا کا سب سے اچھا کام کر رہا ہوں, جو نہیں کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور بدعتی کا نقصان انجام ابن ماجہ کی حدیث 4306 حدیث نمبر,
बड़ी मशहूर हदीस है, क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर बैठे हुए होंगे, सारे उम्मती जाएंगे और उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर का पानी पिएंगे। हौज़ कौसर का पानी एक दफा जिसने पी लिया, जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगी। फिर जन्नत में तो माशाल्लाह पीने की चीजें हैं ही हैं, लेकिन फरिश्ते डायरेक्टली नहीं जाने देंगे नबी तक। फरिश्ते ठहरे हुए रहेंगे और चेक करेंगे कौन उस लायक है, कौन उस लायक नहीं है। लायक कौन? सुन लो नौजवानों, सुन लो लोगों, लायक कौन? पानी पीने के जिसके वजू के निशान चमक रहे, जो कसरत से वजू किया है, नमाजें पढ़ी है नहीं, जुमा को नहीं, खाली जुमा को। बहुत सारे लोग खाली जुमा को नमाजें पढ़ रहे हैं। कैसे पियोगे नबी के हाथों से हौज़ कौसर का पानी? गुमान किए बैठे हुए आओ, नबी तो हमारी शफाअत कर देंगे, नबी तो जन्नत में पहुंचवा देंगे, उस काबिल तो बनो। तो वजू के निशान चमक रहे होंगे, कुछ लोग आएंगे वजू के निशान उनके चमक रहे, मगर फिर फरिश्ते रोक लेंगे, हाँ नहीं जा सकते, अल्लाह की तरफ से परमिशन होगी, क्योंकि फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ करते नहीं है। फरिश्तों के अंदर अपनी मर्जी से करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, वो अल्लाह के हुक्म के गुलाम है, वही करते हैं जो अल्लाह करने के लिए कहता है। फरिश्ते ऐसी मखलूक है, रोक लेंगे कि नहीं आगे नहीं जा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, कहेंगे रे वजू के निशान चमक रहे हैं, देखो मेरे उम्मत के लोग, भेजो 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 मेरे पास। तब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते कहेंगे इन्नहुम कद बद्दलू बादक, ऐ नबी आपको नहीं पता। हाँ, फरिश्ते कहेंगे आपके आने के बाद इन्होंने आपके दीन को तब्दील कर दिया था, वो काम करने लगे थे जो करने के लिए आपने कहा नहीं था, एडवांस काम कर रहे थे। हाँ, जो लगा नहीं कर रहे थे उनको गलत बोल रहे थे। सोहकन सोहकन हदीस के अल्फाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे दूरी हो, हटाओ मेरी नजरों के सामने से, हटाओ इनको, जिन्होंने दीन के नाम पर नई नई चीजें इजाद कर ली थी। सोचिए ये अंजाम होगा, ये जो लोग दीन के नाम पर नए नए काम कर रहे हैं, यही अंजाम होने वाला है। हर बिदअती का यही अंजाम होने वाला है। सोचता तो बिदअती ये है नबी के हाथों से हौज़ कौसर पीऊंगा, नबी के साथ में जन्नत में जाऊंगा, लेकिन अंजाम ये होगा कि नबी देखना गवारा नहीं करेंगे, नबी सौकन सौकन कहकर के हटा देंगे। जिस दीन को नबी ने गालियां खाकर पहुंचाया हो, जिस दीन को नबी ने मार खाकर पहुंचाया हो, मक्का के बाजारों में सता करके लोग क्या क्या हाल कर देते थे, ऐसे आलम में जिस दीन को पहुंचाया हो लोगों तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर बाद के असलाफ ने, सहाबे किराम ने, उस दीन का अंजाम आज लोगों ने ये कर रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन इसी उम्मत मोहम्मदिया के लोगों से कहेंगे सौकन सौकन भागो मेरे नजरों के सामने से, जिन्होंने दीन के नाम पर नई चीजें इजाद की और दीन को बदल डाला। ये अंजाम होने वाला बिदअती का। और वह खत्म हो गया। एक कुरान मजीद की आयत पढ़ करके तर्जमा करके बात खत्म करता हूं। कुरान की एक आयत से बात मैं खत्म करूंगा। कुरान में अर्श वाले का ऐलान है, सुन लो। अगर इसके बाद भी आंखें नहीं खुली तो पता नहीं किस चीज से आंखें खुलेंगी आप लोगों की। ये पैगाम हर शख्स तक जाना चाहिए जो दीन के नाम पर नई नई चीजें इजाद करते हैं, कुरान मजीद की आयतों को अपने मतलब के हिसाब से खींचते हैं, अहादीस को अपने मतलब के हिसाब से निकालते हैं और कहते हैं देखो कुरान में है, देखो हदीस में है। सवाल यह है क्या सहाबा के जिंदगी में वो कुरान हदीस के आयतें नहीं थे? फिर वो लोग उन आयतों से वो मतलब लेकर के क्यों नहीं बनाए? आज लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा है, सहाबा को नहीं समझ में आ रहा था, इमामों को नहीं समझ में आ रहा था, मुहद्दिसीन को नहीं समझ में आ रहा था। आज मुफ्तियों को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है कि चैनलों पर बैठ करके ग्रुप की शक्ल में दलीलें दे रहे हैं ईद मिलादुन नबी की। वो आयतें क्या अभी अभी नाजिल हुई है, तब नहीं थी, तो लगा क्यों नहीं बनाए? अब लोगों को बड़ा बोल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलकर समझ में आ रहा है। बहरहाल कुरान मजीद की एक आयत सुनाता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया। सूरतुल कहफ की आयत है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। ऐ नबी कह दीजिए क्या मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबारे आमाल सबसे ज्यादा खसारे में कौन लोग हैं, सबसे ज्यादा नुकसान में कौन लोग हैं? वो हैं कि जिनकी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार गई, किया बहुत कुछ, समझा बहुत कुछ कि बहुत कुछ किया, वो हैं जिनकी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
ایسا گمان کرتے رہے زندگی بھر بڑا اچھا کام ہم کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ساری زندگی کی نیکیاں قیامت والے دن بیکار برباد، کیونکہ سنت کے حساب سے نہیں، اور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر بدعت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ہر وہ ساتھی جو بدعت میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ بدعت چھوڑ کر کے سنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ وہ کام کرنے کی توفیق جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، ہم ہر اس کام کو کریں، اپنے سینے سے لگائیں جو عرش والے نے قرآن میں کہا، مدینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کہا، اور صحابہ کے راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ بدعت سے، خرافات سے، جس طرح غیر لوگوں کے اس میں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ لگا لیے، اللہ تعالیٰ ایسی خرافات سے محفوظ فرما، ہے نا، ایسی خرافات سے محفوظ فرما۔ حقیقت روایات میں کھو گئی ہے، سچی معنوں میں حقیقت روایات میں کھو گئی ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ دوسرے لوگ اسے خرافات میں ہر ہفتے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ ہاں دیکھو، محرم سے لے کر کے ذوالحجہ تک ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایجاد کر کے بیٹھے ہوئے، کچھ نہ کچھ نئی چیز داخل کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین توحید کا ڈنکا بجانے والا بنا، اور ہر شرک کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک جو ہے اعلان ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لے۔